نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کے جوہر کے ساتھ نوازا ہے۔ فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے، جنات کے پاس بھی عقل ہے، لیکن فرشتوں کے پاس نفس امارہ نہیں ہے۔ جنات اور انسانوں کے پاس نفس امارہ ہے، جس کی عقل، فکر اور درست شعور کے ساتھ ٹکراؤ رہتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو بدی کی سمت اکساتا ہے، جبکہ عقل اس کو راہ راست کے اوپر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ عقل میں ایک ایسی تشنگی موجود ہے کہ وہ تمام معاملات کا احاطہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ عقل کو راہ راست کے اوپر چلانے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وحی نہ ہو تو انسان کی عقل اس کو کبھی اجالے میں لے کے نہیں جا سکتی۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے منشور کے ساتھ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع کو حرام کیا، اور ساتھ ہی گھریلو گدوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ آپ نے زیبرا یا جو جنگلی گدھا ہے اس کی حلت کو باقی رکھا۔ کیا آپ اپنی عقل سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زیبرے کی حلت کی وجہ کیا ہے اور گدھے کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی عقل کے لاکھ گھوڑے دوڑا لیں، لیکن آپ کی عقل کبھی آپ کو یہ بات سمجھا نہیں سکتی کہ زیبرا اور گھوڑا حلال کیوں ہے اور گدھا حرام کیوں ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں میں بار برداری، چارہ کھانا اور دیگر بہت سے امور میں یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ شعور اور فہم حاصل ہوا کہ پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی ایسے راستے کی طرف کی جس کا تعین ہم عقل کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسلام میں 4 شادیاں حلال ہیں اور 5ویں حرام ہے، بیک وقت رکھنا۔ وہ کیا چیز ہے جو 4 شادیوں کو حلال مانتی ہے اور 5ویں کو حرام کر دیتی ہے؟ انسان اپنی عقل سے اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ اس کے تعین کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ نبوت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عقل انسانی عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے حقائق ہیں جو عقل کے عکس ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ مرد و زن کے اختلاط کے بغیر بچہ پیدا ہو سکے، لیکن قرآن مجید نے 4 ایسی ولادتوں کا ذکر کیا جو والد کے بغیر ہوئی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بن ماں کے پیدا ہوئے۔ ناقۃ اللہ بن باپ کے پیدا ہوئی اور بن ماں کے پیدا ہوئی، اور ناقۃ اللہ کا بچہ بن باپ کے پیدا ہوا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کی ہوئی۔ اب عقل کی بات کریں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ نے یہی بات سمجھائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے جس طرح آدم کو پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ کو بھی بن باپ کے پیدا کر دیا۔ کہ اللہ کے لیے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کرنا اگر آسان ہے تو بن باپ کے پیدا کرنا کہ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن عقل کے کئی لوگ اس حد تک پیروکار بن جاتے ہیں کہ کتاب اللہ کی باتوں کو اور وحی الہی کے ذریعے جن کا انکشاف ہوتا ہے ان حقائق کو تو وہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن احادیث طیبہ کے اندر آنے والے حقائق کو رد کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت دمشق کے شرقی مینار کے اوپر نزول ہوگا، یہ بات عقل میں نہیں آتی، لیکن چونکہ حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اس لیے ہم قبول کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو حقائق ہمیں بیان کیے گئے ہیں احادیث طیبہ میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہاری بات عقل میں آئے یا نہ آئے، تم نے بات وہ ماننی ہے جو اللہ کی بات ہے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔
قرآن و سنہ موومنٹ کا منشور بالکل یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں اور پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ ہم ان کی حکمت کو پالیں، بڑی اچھی بات ہے، حکمت کو نہ بھی پا سکے تب بھی ان کے پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود کیسے فیصلہ کرتا اپنے مستقبل کا، تو اللہ نے اس بات کو قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز سے بیان کیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے اس کی آنے والی زندگی گناہوں میں گزرے، لیکن اللہ یہ بات نہیں چاہتا۔ اللہ یہ بات چاہتا ہے کہ انسان اس کا تابع فرمان ہو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ جب ملتے ہیں تو مومن کے لیے اس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ایمان کے راستے جو ہیں وہ آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے، کیا انسان اپنی عقل کے ساتھ عقیدہ صحیحہ تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی عقل کے ساتھ عبادات کی حکمت کو بانپ سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی عقل کے ساتھ جو امور ریاست ہیں یا امور ملکی ہیں یا شادی بیاہ سے متعلقہ امور ہیں یا جنازے سے متعلقہ امور ہیں ان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انسان کو ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کو جو نفس مارا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس پہ غلبہ پانے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مومن کی محبت اللہ کا بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ شدید محبت ہو اس کے دو نتائج نکلتے ہیں، ایک نتیجہ خوف کی شکل میں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے چھن نہ جائے، اور ایک امید کی شکل میں کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں وہ ضرور مجھ سے پیار کو برقرار رکھے گا۔ جب مسلمان اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کی دوری سے ڈرتا ہے، اور اس کی قربت کا طلبگار بن جاتا ہے، اس کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی رحمت، اسی امید اور خوف کے درمیان جو ہے انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹ بھی جاتا ہے، کبھی دوبارہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے اہل علم کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اہل دین کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے نفس کو صبر دینے کے لیے آپ ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجئے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اگر انسان کو ایسی صحبت میسر نہ آئے اور انسان ہر وقت فاسق و فاجروں کی صحبت میں بیٹھا رہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کے اوپر آہستہ آہستہ ان کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان چونکہ مدنی الطبع ہے اور مدنی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، سوسائٹی اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوسائٹی کے اثرات بد سے بچنے کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے جمعیت کی، ایک ایسے ماحول کی جس کے اندر ہر وقت نیکی کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، للہیت کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ حضرات گرامی قدر، ایسا پلیٹ فارم کا مل جانا جس میں ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے نتیجے کے اندر فکر و عمل کی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر انسان کو صراط مستقیم کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب صراط مستقیم پہ انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنا لیتا ہے، پھر اس کے عقائد، اس کے عبادات، اس کے معاملات سب کچھ احکام الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو قرآن و سنہ موومنٹ کا منشور ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں وہ عقائد کی اصلاح ہے، جہاں عبادات کی اصلاح ہے، وہاں معاملات کی اصلاح بھی ہے۔ مجھ سے پیشتر میرے بھائیوں نے یہاں پر بات کی ہے، میں اس بات کے اندر اس کی تھوڑی سی جو ہے تحلیل کر دینا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا واضح بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کام انبیاء علیہم السلام کی سیاست کو جو ہے فروغ دینا ہے، میں یہاں پر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اس وقت تک موقوف ہیں جب تک حقیقت میں قرآن و سنت کا غلبہ نہیں ہو جاتا۔ میں دو دلائل آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. آپ مجھے یہ بات بتلائیں کہ اب پاکستان میں ہم زانی کو کوڑے لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں چور کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے احکامات کی تنفیذ کے لیے آواز کو اٹھانا جو امر بالمعروف ہے اور نہ ہونے کی صورت سے نکیر کرنا جو کہ نہی عن المنکر ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا جو محتسب کا کردار ادا کرے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسی سطح کے اوپر بیان کرے جس سطح پہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات میں بیان کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ماحول کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے. ہمارے ماحول میں ہمارے آئینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یہ بات کی گنجائش موجود ہے کہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس کے پر دعوت بھی دے سکتے ہیں، اس میں قائل بھی کر سکتے ہیں. تو جہاں پر عقائد اور عبادات کی اصلاح ہونی چاہیے وہاں پر حدود و تعزیرات کا نفاذ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں پر بھی ابھی تک جہاں کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہوئی جس میں کتاب اللہ کے ساتھ کوئی انحراف کیا گیا، وومن جو ہے ملک کا بینک کا مسئلہ آیا تو ہم نے کہا یہ بات خلاف دین ہے. اسی طرح کوئی اور بات ہوئی جہاں پر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس سے متعلقہ بل پہ سائن نہیں کیا، ہم نے کہا یہ آپ نے غلط کیا ہے. اسی طرح حالیہ دنوں کے اندر 18 سال کی قید لگا دی گئی کہ 18 سال سے جو کم عمر عورت ہے اگر وہ شادی کرے گی یا اس کا نکاح کرے گا تو وہاں اس کو سزا ہوگی، اس کے اولیاء کو بھی سزا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم دیا گیا جو کہ واضح طور پہ قرآن جی کی نص کے خلاف ہے. قرآن جی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور کے پر جس عورت کو حیض نہیں آتے اس کی بھی عدت کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری کی ساری باتیں کئی مرتبہ کی جاتی ہیں قانونی اعتبار سے ان باتوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اس لیے قرآن مجید کا ایک پہلو ہے جو عبادات سے متعلق ہے، ایک پہلو ہے جو اعمال سے متعلق ہے، ایک پہلو جو قانون سے متعلق ہے. تو کیا قانون سے متعلقہ پہلو کے اوپر آواز کو اٹھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کی سیاست نہ میاں صاحب کے لیے ہے، نہ خان صاحب کے لیے ہے، نہ زرداری کے لیے ہے، مگر اللہ کی ذات کے لیے ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے. اور میں آج آپ کو یہ بات بتلا دوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم عقیدہ برا والولا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک محبت کی اصل بنیاد نہ قومیت ہے، نہ علاقہ ہے، نہ بلدیت ہے، نہ قبیلہ ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اصل محبت کی اساس جو ہے وہ عقیدہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، اسی پہ اپنی بات کا انشاءاللہ ختم کروں گا. کوئی بھی ایسی جماعت جو اس بنیاد پہ کھڑی ہو جائے کہ اللہ رسول اور لوگوں کے ساتھ ایمان کی بنیاد میں محبت کرتی ہو، وہ جماعت ہمیشہ غالب آتی ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی جماعت انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی. حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے اللہ وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں. میرے سامنے میرے دوست اساتذہ جو موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور تھے، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ وجہ البصیرت اوپن یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی کسی مقام کے اوپر کوئی سیاسی، کوئی سماجی، کوئی معاشرتی، کوئی معاشی مسئلہ آپ کو ایسا نظر آئے جہاں پہ قرآن مجید اور سنت کو پیچھے رکھا گیا ہو اور اپنے مفاد کو مقدم رکھا گیا ہو تو آپ ہمارا احتساب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ بات نظر آئے کہ ہر فیصلہ اللہ کے فضل و مفادات کو پیچھے رکھ کر اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھ کے کیا گیا ہے تو پھر اللہ کے ہماری دعوت حزبیت کی دعوت نہیں، شخصیت کی دعوت نہیں، بلکہ فقط کتاب و سنت کی دعوت ہے. میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم حالات کے دائرے کو بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے زمین کے اوپر اللہ کے فضل اللہ کے دین کو غالب کرنا اور دین کو جو ہے غیر دین کے مقابلے میں بالا تر پوزیشن میں لے کے آنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم ایمان اور عمل صالح کے راستے پہ چل نکلیں گے تو پھر یہ صرف ہماری کوشش نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا وعدہ بن جائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اگر صدیق و فاروق کو، عثمان و علی کو، معاویہ بن ابی سفیان کو اور عمر بن عبدالعزیز کو اللہ خلافت سے نواز سکتے ہیں تو انشاءاللہ گو ہمارا ہدف جو ہے زمین کے اوپر تمکن نہیں لیکن یہ گفٹ کے طور پہ انشاءاللہ ہمیں خود بہت حاصل ہوگا. اور آخری بات میں اس حوالے سے یہ کروں گا
جو شیخ صاحب نے کی یقین کیجئے میرے دل کے اندر وہی بات آ رہی تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کوئی فاسق و فاجروں کا امام ہے اور کوئی بے نمازوں کا امام ہے، اگر ہم اہل دین کا امام بن جائے اس سے بڑی سعادت کی کیا اور بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں، میرے اندر بھی بت ہو سکتے ہیں، برادری کا بت، پارٹی کا بت، علاقے کا بت، قومیت کا بت، لیکن ہم نے سارے بتوں کو توڑنا ہے۔ کس رنگ میں رنگنے کے لیے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، ہمارا حلیہ، ہمارا لباس، ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات اور ہماری سیاست جو ہے وہ نظام الہی کی ترجمان ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی کا علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ اور جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی اور ہمارے فاضل علماء نے بھی کی، وہ بات بھی دہرا دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات انشاءاللہ فقط علم تک نہیں رہے گی، بلکہ حضرت آقا کے مشن پہلو دو ہیں، یعلمہم الحکمہ ویزکیہم۔ آقا نے کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی ہے اور لوگوں کے من کو صاف بھی کیا ہے، لوگوں کے اندر کو صاف بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ اندر سے پارٹی، برادری اور قومیت کے بتوں کو توڑا جائے گا اور توحید کی شمع کو انشاءاللہ من کے اندر بھی جلایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، ایک ہماگیر تبدیلی جو آپ کے لباس کو بدل دے، جو آپ کی صورت کو بدل دے، جو آپ کی عبادات کو بدل دے، جو آپ کے عقائد کو بدل دے، جو آپ کے گھریلو ماحول کو بدل دے، جو آپ کے سماج کو بدل دے اور جو سیاسیات کو بدل دے، کہ آپ ان کاموں کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کندھے سے کندھا اور یقین کیجئے آج میرے لیے وہ مجھے پرانی بات یاد آ گئی بڑی۔ میں نے سن 62-63 کی شورش کاشمیری کی تقریر سنی تھی، تو شورش صاحب نے اس تقریر میں کہا کہ آج میرا حال بڑا عجیب ہے، میرے دائیں طرف علامہ علاؤالدین صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف سید داؤد غزنوی اور ان کی عالم فاضل بیٹے مولانا ابو غزنوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سچی بات یہ آج میرے دائیں طرف جو ہے مولانا شیخ الحدیث شفیق مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بھائی حافظ حمزہ مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر انس نظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بائیں طرف جو ہے میرے بھائی شفیق الرحمان زاہد بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نصیر اختر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اہل علم جو ہیں علم کی شمع کو جلائیں گے اور معاشرے سے جہالت کے جنازے کو اٹھایا جائے گا اور انشاءاللہ توحید کی آوازوں کو بلند کیا جائے گا۔ حضرات انشاءاللہ آپ عظیم مشن میں ساتھ دینے تیار ہیں انشاءاللہ؟ پہلے اپنی زندگی بدلنی ہے، پھر بھی بچوں کی بدلنی ہے، پھر ہمسائے کی بدلنی ہے، پھر معاشرے کی بدلنی ہے اور پھر انشاءاللہ اسمبلی کی بھی بدل دینی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک تعلیق معمولی سے لگانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے جن کا ذکر کیا وہ بات جہاں پر آپ نے قائد کی جو ہے اطاعت، غیر مشروط اطاعت کی بات کی، ان کا تعلق جو ہے فقہ الواقعی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق عصری امور کے ساتھ ہے۔ اور جہاں پر کالی کملی والے کی بات ہوگی، جہاں امور شریعہ کی بات ہوگی، وہاں پہ قومی اسمبلی کی اکثریت نہیں، پوری قومی اسمبلی ایک طرف ہو جائے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں۔ وہاں پہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی بات نہیں، لارجر بینچ بھی ایک طرف ہو جائے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات جو اس وقت قائد کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں، جہاں امور شریعہ کی بات ہوگی، ہاں فقہ الواقع کے اندر یا دیگر جو عصری امور ہیں ان کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جماعت کے نظم و نسق کو بحال بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ امور شریعت میں نہ کسی شخصیت کی بات کریں گے، نہ کسی مجتہد کی بات کریں گے، نہ کسی شیخ کی بات کریں گے۔ بات اگر کریں گے اللہ رب العالمین کی کریں گے یا بدر منیر کی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات اس عظیم مشن میں انشاءاللہ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اخلاص شرط ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خالص اللہ کے لیے ہو جائیے اور اسی کی عبادت خالص ہو کے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ شراکت کو پسند نہیں کرتا، ہم بھی انشاءاللہ خالص ہو کے اللہ کے دین کا کام کریں گے اور انشاءاللہ جہاں پہ ٹھوکر لگے گی، جہاں پر خواہش کا غلبہ ہوگا، جہاں پہ کوئی مفاد پرستی کی
جو حص ہے برے گی، انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے، ایک دوسرے کا احتساب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو درست مشورہ دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں جہاں پہ اہل علم و دانش موجود ہوں، وہاں پہ انسان ٹھوکر بھی کھانے لگے تو لوگ یہاں سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب نے ایک دور کے اندر جو ہے ایک واقعہ بیان کیا، جہاں پر جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا بیٹے سنبھل کے چلنا، بارش کا موسم، برانی موسم ہے، پھسل نہ جانا۔ اس نے کہا امام صاحب بچہ ہوں میں پھسل گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے نہیں پھسلنا، اگر آپ پھسل گئے تو ہزاروں لاکھوں لوگ پھسل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ استقامت کے راستے کے راہی ہیں، لیکن بتقاضۂ بشریت بھول چوک نسیان، کسی وقت خواہش کا غلبہ یا کسی غلط مشورے کی زد میں آ جانا، اس کے احتمالات بہرحال موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم بنیان مرصوص بن کے ان خلاؤں کو پر کریں گے، شیطانی شگافوں کا ہے ان کا راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، انشاءاللہ اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔